نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز سامعین، آج میں آپ کے پاس یہاں پنڈ گدوال میں ویسے تو میں کئی مرتبہ آیا ہوں، لیکن خطاب کے حوالے سے مختصر وقت میں یہ حاجی سلیم صاحب جو دوائیوں کے ادویہ کے کنٹرولر ہیں اور اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، مولانا عبدالمجید چشتی صاحب نے اصرار بھی کیا اور اس کا اظہار بھی کیا کہ میں یہاں آؤں، مصروفیت کی وجہ سے دیر ہو گئی، بہرحال ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے حضرات یہ میرا موضوع نہیں ہے دوائیاں ادویہ، کیونکہ میں یہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، انگریزی بھی میری کمزوری ہے، لیکن جو کچھ میں اللہ کے فضل سے جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ انگریزوں پر بھی حاوی ہے اور انگریزی پر بھی حاوی ہے۔ وہ چیزیں چند میں پیش کروں گا جو میری، بہرحال ہم نے اپنے درس نظامی میں جو امراض کے متعلق، شفا کے متعلق، چونکہ دوائی کا تعلق مرض سے ہے اور مرض کا پھر شفا سے ہے، پھر مرض کا زندگی سے ہے تعلق اور پھر موت سے ہے، یہ سارے رشتے ہیں۔ کچھ چند باتیں میں اس حوالے سے کوشش کروں گا۔ بہرحال پھر بھی میں بتا دوں کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ لوگ تو جو کچھ بولتے ہیں وہ بڑی تیاری کر کے، میں مصروف ترین آدمی ہوں، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ میں کچھ دیکھ کر کچھ مواد حاصل کر کے کچھ بولوں، بس چھڑی اٹھائی خاموشی سے چل دیے اکبر، چھڑی اٹھائی خاموشی سے چل دیے اکبر، سفر میں رکھتے نہیں کام ٹیم ٹام سے ہم، بس جو ہی چپکے سے چلے آئے، اہل محبت ذوق والے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کی خوشنودی خاطر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرات آج یہاں دوائی فروش حضرات بھی بڑے بیٹھے ہوں گے، دوائی لینے والے بھی بیٹھے ہوں گے، اور میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک حوالہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کا پورا تعلق ہے پیچھے آیات کا۔
ایک مضمون ہے کہ جب انہوں نے اپنے بڑوں سے، ماحول سے، علاقے سے، اپنے خاندان والوں سے کہا کہ یہ جس کو تم پوجتے ہو، جن بتوں کو، تو یہ کیوں ان کو پوجتے ہو؟ یہ کیا سنتے ہیں؟ کیا تمہیں دیتے ہیں؟ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے آباء و اجداد کا مسئلہ ہے، ہم اسی طرح دیکھتے چلے آئے ہیں کہ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان سے آرزویں وابستہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کا جواب تھا۔ یہ کوئی معقول جواب تو نہیں تھا۔ بہرحال آج بھی بعض ہمارے معاشرے میں ایسے ماحول اور ایسی باتیں ہیں کہ جب ان کی تحقیق کے متعلق ہم پوچھیں کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں جی بس یہ ہمارے بزرگ کرتے آئے۔ ہمارے ہاں بھی اکثر یہی جواب ہوتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ صرف بزرگوں کے عمل پر کو حجت نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اسے پیغمبروں کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن اور سنت، اور اس دور میں قرآن و سنت کی نظر سے اس کو دیکھ کر اس پر حکم لگانا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نظریے کے مطابق ایک کام اچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے اس کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہوتا، تو جب کوئی اعتراض کرتا ہے کہتے ہیں جی یہ ہمارے بزرگ کرتے آئے، ہم اسے کیوں چھوڑیں؟ تو بزرگ حجت نہیں ہے، بلکہ بزرگ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں حجت وہ ذات ہے، اور جس نے قرآن نازل کیا ہے اللہ جل جلالہ، اس کی ذات حجت ہے۔ جو وہ حکم دے گا اور جو رسول اللہ کا عمل ہوگا، جو بات اس کے مطابق ہوگی، وہ حجت ہے بزرگوں کے لیے بھی اور چھوٹوں کے لیے بھی۔ حضرات، اس آیت میں اللہ کے وجود اور قدرت کی دلیل قائم کرتے ہوئے جناب ابراہیم نے اپنے اہل خاندان کو یہ فرمایا، الذی خلقنی فہو یہدین، تم میرے اللہ کی، میرے مالک کے متعلق پوچھتے ہو؟ یہ تو تم ہاتھوں سے بناتے ہو نا، کسی کی ناک اونچی کر دی، کسی کی گردن ٹیڑھی کر دی، جو روپ کسی کو دینا چاہا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جس نے مجھے بنایا اس کے متعلق پوچھتے ہو؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا۔ خلق تخلیق کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے وہ معدوم ہو، اس کو بعد اس کو وجود دیا گیا ہو۔ پہلے میں نہیں تھا، میں نیست تھا، مجھے ہست کا شرف دیا۔ خلق الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے خلق فرمایا اور جو مجھے ہدایت دیتا ہے۔ یہ مضارع ہے۔ اس ہدایت کا تعلق اس انسان کی زندگی، مستقل زندگی پر ہے، اور جب تک وہ زندہ رہے گا اس وقت تک ہدایت کا تعلق ہے یہدین سے۔ ہدانی نہیں، یہدین۔ جو وقت میری زندگی کا گزرا، جو مشکل آئی، یہدین اس نے ہدایت دی۔ فہدیناہ النجدین دوسری جگہ فرمایا۔ تو اس کے متعلق مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ بچہ جو ہے یہ پیدا ہو جائے تو یہ ایک ہدایت فطری ہوتی ہے۔ ایک وہ ہدایت ہوتی ہے کہ آپ شعور کے ساتھ مدارس میں جاتے ہیں یا وہاں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو شعور حاصل ہوتا ہے، کچھ سمجھ آتی ہے، ہدایت ملتی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ایک فطری ہدایت ہے جو ہمارے کسی مدرسے سے نہیں مل سکتی۔ وہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے ہدایت لے کر آتا ہے۔ فہدیناہ النجدین، کہ بچہ ماں کے پستان کی طرف لپکتا ہے تو اس کو کون سکھاتا ہے؟ جانور دیکھیں، چلے وہ بھی پھر بھی
شعور نہیں ہے لیکن بچہ ہے. حیوان کو دیکھیے کہ وہ پیدا ہوتے ہی دوڑتا ہے دودھ پینے کے لیے. اس کو کون بتاتا ہے, اس کو کون سکھاتا ہے کہ تو نے یہاں سے رزق حاصل کرنا ہے. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, وہاں بھی ہدایت ہے اور یہاں بھی ہدایت ہے کہ ہدایت ہے فطری. جو چیز اللہ نے اپنے مخلوق ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں ان کو جو ودیت فرما دی, ان کی فطرت میں رکھ دی وہ صلاحیت, وہ ہدایت ہے. سبحان اللہ. وہ تعلیم کی محتاج نہیں, وہ پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اچھی بری چیزوں کی تمیز جبلت اور فطرت کے حوالے سے اللہ نے ہر انسان اور ہر حیوان کے اندر رکھ دی. جانوروں کا جھجک جانا, بدک جانا, رک جانا, دوڑ پڑنا, ڈر جانا, یہ ساری وہ ہدایت ہے جو سکھائے بغیر ان کو مالک دے کر بھیجتا ہے. تو اسی طرح بچہ نہیں پیتا دودھ, ضد کرتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے, حالانکہ اس کے شعور کا درجہ نہیں ہے, لیکن جو اس کی فطرت میں اس نے چیزیں رکھ کر بھیج دی ہیں ان کے تقاضے کے ماتحت وہ چلتا ہے, اپنی طبیعت کرتا ہے. جب بڑا ہو جاتا ہے تو بڑوں کی طبیعت پر چلتا ہے. جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر بڑے کہتے ہیں یہ کر وہ نہ کر, اس کی مانے گا. لیکن جب شعور نہیں ہوتا تو پھر اپنی منواتا ہے کہ جو کچھ مجھے اس نے ہدایت دے کر بھیجا ہے میری بات تم مانو. بڑے بڑوں کو ماننے پڑتی ہے, چھوٹے بچوں کی بات. یہ ایک فطری عمل میں پیش کر رہا ہوں. تو الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دیتا ہے, مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. والذی یطعمنی ہوا ویسقین, کیا پڑھا؟ والذی ہوا یطعمنی ویسقین, وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. یعنی یہ کھلانا پلانا جو ہے آپ جو کھاتے ہیں یہ نبیوں کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہی کھلاتا پلاتا ہے. اسباب, عالم اسباب جو ہیں وہ اور چیزیں ہیں کہ میں آپ کے پاس جاتا ہوں یا آپ میرے پاس آتے ہیں تو جو کچھ آپ دیتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, یا میں آپ کو جو کچھ دیتا ہوں یہ ظاہری اعتبار ہے. اصل میں وہ کھلاتا ہے, وہ پلاتا ہے, وہ پلاتا ہے جس کا ذکر فرما رہے ہیں. دیکھیں کس طرح نبی اپنے مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کے کرم کا سرعام اظہار کر رہے ہیں. یہ شان ہے کہ جو دینے والا ہو اس کا شکریہ کن لفظوں میں کیا جائے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر دور میں ادویہ, علاج, طب اپنے عروج پر رہی, لیکن ہمارے اس دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طب اور آپریشن جو ہے یہ اپنے نقطۂ عروج پر ہے. لیکن اگر اسی کو ہم حجت بنائیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں اور بہت ہم قابل ہیں, تو پھر ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد تک بھی تو دنیا زندہ رہی ہے نا. وہ بھی اپنی مدت حیات پوری کر کے لوگ گئے ہیں, وہاں بھی لوگ بیمار ہوئے ہیں, طرح طرح کی امراض تھے. یہ امراض کوئی آج کی پیدائش تو نہیں ہے. جس نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات,
لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ صرف امراض کا خالق نہیں ہے، وہ صرف ادویہ کا خالق نہیں ہے، وہ صرف طبیب کا خالق نہیں ہے، وہ امراض کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا وجود، انسان کے وجود کا جن دو چیزوں پر دار و مدار ہے، اور جو غیر مری ہیں، جو نظر نہیں آتی، ان کا بھی وہ خالق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا۔ دیکھیں اس قرآن مجید کی آیت کے مطابق دوائی بھی مخلوق، مریض بھی مخلوق، طبیب بھی مخلوق، بولیں دوائی بھی مخلوق، مرض بھی مخلوق، طبیب بھی مخلوق، علاج بھی مخلوق، تشخیص بھی مخلوق، اور اس سے اوپر کہ مرض کا نتیجہ یا موت ہوتی ہے یا زندگی۔ دوائی کا جہاں تک تعلق ہے، انسان دوائی اس لیے کھاتا ہے کہ مجھے حیات ملے، موت سے بھاگتا ہے۔ بولے تو صحیح آپ، دوائی کہتے نہیں کھاتے نہیں، بولے کرو ذرا، بولو اپنے شعور اور باشعور ہونے کا ثبوت دیں کہ انسان دوائی اس لیے کھاتا ہے تاکہ موت سے بچے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری مخلوق میری ہے، موت ہو، زندگی ہو، مرض ہو، مریض ہو، طبیب ہو، تشخیص ہو، علاج ہو، اجزائے ترکیبی ہو ادویہ کے، کچھ بھی ہو، یہ سب میری مخلوق ہے۔ اب طبیب کے ہاتھ میں ہے دوائی دینا، تشخیص کرنا۔ اصل میں سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے وہ تشخیص ہے، تعین کرنا کہ اس کو کیا مرض ہے، مرض اور پھر اس کی مقدار مرض کے مطابق دوا، اور پھر اس کی مقدار دوا کا تعین کرنا، یہ طبابت ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ ان چیزوں کی تشخیص کرنا جو ہے یہ طب ہے۔ تو تشخیص کرنا، تشخیص کرنے سے دوائی کا تعین ہوتا ہے کہ اس کو کون سی دوائی دی جائے۔ چونکہ امراض مختلف ہیں اس لیے ادویہ بھی مختلف ہیں، اس لیے طبیب بھی مختلف ہیں۔ کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، کوئی کانوں کا ہے، کوئی گلے کا ہے۔ ایک ایک انہوں نے شعبہ لے لیا کہ آپ جناب ہم تو سارے جسم پر حاوی نہیں ہو سکتے، ہم ایک ایک عضو لے سکتے ہیں۔ ساری عمر کی تحقیق جو چلی آ رہی، مختلف نسلیں کرتی آ رہی ہیں، اس پر ایک ایک ماہر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ہم کسی کا کان دیکھیں گے، گلے کے معالج ہو گئے، گھٹنوں کے ہو گئے، تو ایک ایک چیز جو ہے اعضاء میں سے سب نے لے لی۔ تو پھر اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ یہی تشخیص اگر عالم روحانیت میں آئے تو یہی تشخیص، اسی تشخیص کے لیے ایک سالک، ایک مرید، ایک شیخ کامل کے پاس جاتا ہے۔ یہ جو میں نے گفتگو کی ہے نا، میں کسی نیٹ پر اس کو لاؤں گا، اس لیے جاتا ہے تاکہ میرا مرض متعین ہو سکے۔ مجھے پتہ نہیں کہ مجھے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے، میرے اندر ایک بے چینی ہے، ایک خوف ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس گیا، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا مرض مشین میں نہیں آتا،
کیوں؟ ڈاکٹر آج تک امراض کی تشخیص تو کر سکے لیکن موت اور حیات کو اپنی مشین میں بند نہیں کر سکے، حالانکہ وہ بھی مخلوق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اور جو پیدا کی گئی وہ چیز وہ مخلوق ہوتی ہے۔ مخلوق جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ محسوس مبصر ہو، چاہے محسوس سمیع ہو، محسوس بصری ہو، محسوس حسی ہو۔ سمجھ آئی؟ تو مخلوق یہ کیسی مخلوق ہے؟ کسی مشین میں بند نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ ہمارے علماء نے، دانشوروں نے ایک بات کی ہے، پنڈ گدوال والوں اتفاقاً میں آیا ہوں، یہ بات بھی سن لو۔ یہ باتیں جو میں پیش کر رہا ہوں یہ باتیں وہ ہیں اس دور میں بالخصوص یہ تعلیم جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، جن حوالوں سے اور جس انداز سے ہمہ جہت قسم کے طریقے سے، یہ اب چیز ختم ہو گئی ہے۔ ہم بھی اپنے دور کی آخری نشانی ہے، اس کے دور کے بعد یہ بھی دور ختم ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے صوفیاء نے ایک بات کہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لے کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور اس کام کو یوں ہونا چاہیے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب ارادہ کرے کسی چیز کے متعلق تو ہو جاتی ہے۔ جب وہ فیصلہ کر لے ایک بات کے لیے، مثلا کسی کی موت کے لیے فیصلہ کر دیا، آپ دوائی لائیں، علاج کرائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اسپتالوں میں بھیجیں، کچھ بھی کریں، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور جب پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے، جب سانس نکلتی ہے انسان کی تو پاؤں کی طرف سے جسم ساکت ہونا شروع ہوتا ہے، پیروں کی طرف سے، موت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو فرماتا ہے قرآن کے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی سے پنڈلی مل جائے، روح نکلنا شروع ہو جائے، یہاں تک پہنچ جائے۔ پڑھو، پیچھو کی تو شروع ہونی آئے تو آپس بیٹھے پیچھو پیچھو۔ اچھا اوکے وے یہ حافظ بھی ماشاءاللہ رمضان نے حافظ پورا سال ہے نہ قرآن موڑ کے نہیں تکیا، اے جس ویلے ہاں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اے خبردار، کلا اذا بلغت التراقی، تراقی اس کو کہتے ہیں پسلی ہے یہ پتلیاں، جس لئے وہ روح نکلنی اتھے پہنچنی نا، کیلا ڈنڈ پہ بھی نہیں کرے جائے من رات، اوئے کوئی دم پھوک والا پیر آنو، کوئی پیر فقیر بلاؤ، او کوئی ڈاکٹر بلاؤ، کوئی معالج بلاؤ، اے بندہ گیا ہے اتھے تک بے اے اس دا وجود جڑا ہے بے حس ہو گیا، ایسا ہو کے گیا ہے، دوائیاں بھی آلہ، علاج بھی ہے، کلا اذا بلغت التراقی کون گئی، وکیلا من راق، رقیہ دم پھوک کرنا۔ میں آج کل نہیں دم پھونکنے خلاف ہاں، میں خود خلاف ہاں، حالانکہ میں پیر ہاں، لیکن یہ دم پھونک جو ہے اس کا اور مقام ہے، یہ ایک پروفیشنل چیزیں ہیں جو ایک کاروبار بن گیا ہے۔ ہم اولیاء اللہ کی پھونکوں کے قائل ہیں، سمجھ آئی نا؟
دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی پھونک مارتے تھے، ان کی پھونک مردے کو زندہ کر دیتی تھی۔ اگر پھونک میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے تو نبوت بھی اسی پھونک پر ہی چل رہی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ بات نہیں ہے۔ لیکن جو پروفیشنل چیزیں ہو گئی ہوں، جو ایک کمانے کی دکانیں بن گئی ہوں، انسان کمائی کے لیے دکانیں بنا دے، تو ان پھونکوں کا اثر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جو بالکل ہی کہتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر یہ آپ بتائیں قرآن جو کہہ رہا ہے وکیل من رات کے دم پانے علاوہ بلاؤ ہے، مطلب یہ کہ مشرکوں کے دور میں بھی مکے میں بھی دم ڈالنے والے اس وقت موجود تھے۔ ہے جی؟ تائیوں تو مطلب اللہ آخیا بھائی نہ ڈنڈ پہ گی جی بلاؤ نہ سارے، لیکن نہیں، وظن انہ الفراق، تے او جیڑا بندہ جا رہا ہے دنیا تو اسا بھی پتہ ہے کہ میں ہوں بچنا نہ، وظن انہ الفراق، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک پڑی؟ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اس دن اس ٹرنا ہی ٹرنا، اسا نہ کوئی پیر روک سکنا ہے تے نہ کوئی طبیب روک سکنا ہے تے نہ کوئی ڈاکٹر روک سکنا ہے، اس جانا ہی جانا ہے۔ وہاں طبابت طب عاجز آ جاتی ہے۔ ایک چیز جو اس کی بارگاہ میں انسان کی عمر کو لمبے کرتی ہے، وہ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، یہ سارا طب کا یہ دنیا یہ سب رہ جاتی ہے۔ ایک انسان کے اچھے عمل اور دوسری اس کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، التجا کرنا کہ مالک مجھے فلاں کام تک، ایک اچھے فلاں کام تک جو میرے ذہن میں ہے کہ میں یہ کام کر کے مروں، مجھے اس وقت تک حیات دے۔ یہ چیز جو ہے وہ اس کی عمر کو لمبا کرنے کا باعث بن سکتی ہے، ورنہ اور کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ تو میں بڑے ماشاءاللہ ذہین لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم، پیدا کیتا اس موت تے زندگیاں تے آزماسی تسی بھی مخلوق، موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق تے آزمائش تسی پے ہو۔ موت کا تعلق جسم سے ہو جائے تو وہ مردہ ہے، حیات کا جسم کے ساتھ تعلق ہو جائے تو وہ زندہ ہے۔ مطلب ہے کہ موت اور حیات صفات ہیں کہ جسم سے ان کا تعلق ہو جائے تو اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ جسم پر ہوتے ہیں، بلکہ جسم سے ایک اونچا مقام ہے جس کو نفس کہتے ہیں، جس کو نفس کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں۔ پھر نفس کی بھی قسمیں ہیں، نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ، نفس سرکش، یہ بڑے بڑے فرعون سرشت لوگ جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اقتدار اور امارت کے نشے میں، اور چاہے قرآن اور سنت کے خلاف ہو جائے، ان کے قانون میں تبدیلیاں آ جائیں تو وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، وہ نفس امارہ کے شکار ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے اس سے بہتر نفس لوامہ، جو انسان کو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے، یا تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا، تو نے یہ اچھا نہیں کیا،
قتل کیا ہے تو اچھا نہیں کیا، یہ بات کی ہے تو اچھی نہیں کیا، تو غنیمت سمجھ اے مومن، اے انسان، اگر تجھے کوئی گناہ کرنے کے بعد تیرا نفس اگر تجھے ملامت کرتا ہے تو تیری ہدایت کا امکان ابھی موجود ہے، تو کسی منزل تک پہنچ جائے گا۔ ملامت کرتا ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا، اور نفس مطمئنہ وہ منزل ہے اتقیاء کی، اصفیاء کی، اولیاء کی، کاملین کی، واصلین کی، اور جو مومن ایمان کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں وہ نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس دیکھا، اے نفس مطمئن، جسم کو نہیں اللہ نے مخاطب کیا، اوے جسم۔ مولوی مجید صاحب بیٹھے ہیں، سردار بہادر صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں، ان کا نام لے کر، کسی کا نام لے کر نہیں کہا اے کہ فلاں تیرا یہ نام رکھا گیا، یا اے فلاں کی باڈی، جسم، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج اپنے رب کی طرف لوٹا، درا حالے کہ تو بھی اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ یہ نہیں فرمایا باڈی نیچے رہ گئی، ختم، یہ تو محل ہے ان چیزوں کے ظاہر ہونے کا، باڈی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ کان مسئولا۔ فرمایا کہ سماعت اے جڑی تسی سننے ہو گلاں، اے جڑی ویکھنے ہو اکھیاں نال، تے دل وہی نفس، فؤاد وہی نفس جو ہے، اس کو جو محلے فہم ہے، جہاں سے انسان ساری چیزیں سمجھتا ہے، اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، وہ نفس ہے، وہ فؤاد ہے۔ اس تے سوال اسی وہ سماعت، حالانکہ سماعت سننا جو ہے یہ ایک عمل ہے۔ کل سنے منڈر تسی سارے آخو بھائی کس گل واہ پی گیا، واہ بچ آیا تے واہ کی ساڈا واہ کس نال پی گیا ہے، واہ بچ آیا ہے، مولوی ڈاڈا ہے، پیر ہے، پتہ نہیں کہ شے وے واہ کر رہا ہے گل بھائی۔ گل سن، ان السمع سننا، سماعت بڑی گل سننے پہ ہونا تسا نا جڑا اے سننا ہے نا، یہ تو ساری سماعت ہے جو سن رہے ہو، والبصر اے ویکھ رہے ہو تسی، یہ تہاڈا ایک عمل ہے، اے عمل جس لئے ایک چیز ویکھ رہے ہو، عمل ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ تو گیا غائب ہو گیا۔ اللہ نے میں اس کو پوچھتا ان السمع والبصر والفؤاد، میں انہاں کول پوچھساں، نہ کنے کول پوچھساں، نہ اکھیاں کول پوچھساں، انہاں جڑا کام کیتا ہے ویکھنے نا،
وہ جڑا عمل ہویا ہے اس عمل میں روک کے انسان کنج روک سے بندہ آنا ہے کنج روک سے میں کیا سٹیل نہ بٹن دبسی جڑا عمل سٹیل نہ بٹن دبو تے او جڑا منظر اتھے ہی روک جاندہ ہے. یہ تو انگریز بھی کر رہے ہیں انگریز کر چکے ہیں آج کل وی سی آر تھی ویکتے ہو تے میں کہ جڑی اس دی مخلوق ہے او سٹیل دا بٹن دبا کے ایک منظر نو روک سکتی ہے تے جڑا اس دا خالق ہے او عمل سماعت اور بصارت اور فواد دے مناظر اور سماعت روک کے انہاں کو سوال نہیں کر سکتا. کلو لائق عنہ کان مسئولا پوچھا ویسے محل اے جسم جڑا ہے اس وچ روح اے وے تے ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. تسی فیکٹری نے لوگ ہو بڑی گل پہ غور کرے ہو اے اس جسم میں روح ہے روح اے پاور ہے یہ جسم کے اندر موجود ہے یہ اندر ہے تو ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے. بٹن آف ساری مشین اتھے ہی بند. ٹھیک ہے یہ مشین کتنے تک چلانی تساں تمہیں پتا ہوتا ہے پروگرام اس مشین کا کتنے تک چلانا ہے. اس تو بعد بٹن آف کر دیو وڈے تو وڈی کوی ہیکل کروڑا منا دی مشین جڑی وہ بھی بند تے نکے خراداں تے پرزیاں تک نکے نکے کام کرنے والی وہ بھی بند بند جے چلو بٹن آف کر دیو تے وڈیاں بھی چل پئیاں تے چھوٹی تو چھوٹی بھی چل پئی. گل سمجھی نہیں. یہ جو اللہ نے جسم انسان کا بنایا ہے باڈی جو ہے اس کے اندر جو کچھ فٹ کیا ہے یہ پہلے فٹ کرتا ہے. تسی تکو نا جی بڑی گل سنو اے آنے نا کہ بڑا سائنسدان سائنس بڑے مقام تے پہنچ گئے سائنس مقام تے نہیں پہنچی. سائنس اللہ دی تخلیق وچ جتنا انہاں غور کیتا ہے اس دی تخلیق نو ویکھ کے نقل لائی انہاں اس دی دلیل میں دینا. ماں دے رحم وچ بچہ قرار جس لئے پاندہ ہے نطفہ مزغہ علقہ مختلف مراحل میں گزرتا ہے جی لوتھڑا ہوتا ہے پھر اس سے گوشت پھر اس کی ہڈیاں بندیاں الذی خلقا کا فسوا کا فعدل فی ای صورت ما شاء رکب انہاں مراحل گزار کے پھر صورت دینا. چوتھے مہینے دے قریب بن کے اس وچ سا پیندا ہے. پہلے اس کی باڈی تیار ہوندی اندر اے نہیں کہ ایویں لوتھڑا جہا رکھ کے جناب اس وچ بھی پھونک مار سکتا ہے وہ تو اس وچ مار سکتا ہے. مالک جو ہویا یہ جے کہ جی میں چبلا تکنا نا میں کہ انساناں نے روح بنا تا ٹبیاں چلا پھونک مار چھوڑی ٹبیاں پھونک مار چھوڑی ایویں نہ منہ نہ متھا تے جن پاڑو لکھا تے چنگا ٹکا کے پوری طرح بناوے نا جساں مکمل کر کے بناوے تے پھر پھونک مارنا ہے آزاد نے پڑھنے تو بعد پورے پراسس گزار کے اساں مکمل جس لئے اس دے آزاد ہو جاندے پھر اسے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اپنی روح سٹدا ہے. پھونک دا مقام تک کیا نہیں پھونک دے اے جڑا پھونکاں دا منکر ہے جڑا ٹولا اس پایا ایک الگ رولا ہے اور پھونک کیا کرنی وہ تے اللہ سا پانا تے کنج پانا ہے کوئی بجلی لانا بجلی نہ بندہ مار بننا پھونک مارنا ہے کیونکہ پھونک زندگی دیتی ہے اور انسان اسی پھونک پر قائم ہے. ہر انسان اسی پھونک پر قائم ہے. جڑی ایک کرنے ہو کٹنے ہوتے پانے ہو پھوکتے ہی جینے پہ
جڑے آنے نا سی پھوکاں چ نہ آنے اوئے پھوک نکل ونجے تے ختم ہوئے ہو پھوکاں تسی پے ہو 24 گھنٹے پھوکاں چو تے جڑے آنے نا سی پھوکاں نہ مننے آ پھوکا نہیں مننے ہوتے پھوکا کٹنے کیوں پے ہو اے پھوک باہر نہیں اندر نہیں باہر رہ ونجے ہیں جی تے باہر والی اتھے ہی رہ ونجے اندر نہ آوے گئے تو اڈا مسئلہ ختم اے پھوکا نہ آنا جانا ہے اللہ دی ماری پھوک ہے نا اتنا کچھ ہونا ہے 4 مہینے نہ بچہ اسی پھوک مارنا ہے 80 سال 100 سال کٹ بننا ہے بندہ اے اتنی پولی تو اس پھوک ایسا نہیں پھوکا نہیں تو آواز آنی نا کئی کر رہے اللہ نہیں پھوکا نہیں آواز آئی کدے ہائے ہائے سنو اللہ جی پھوکا مار رہا ہے وہ جعلی صوفیو جعلی پیرو میں لندن خطاب کیتا اتھے اصل بیٹھے بڑے ماشاءاللہ میں ان کے آنکھوں لگے کہ میں فون اتنے پھوک مارنا میں فون تے پھوک مارنا تے مریض اتنے ہونا تے او بندہ والو ہونا میں کہو ایک مہربانی کرو انہاں کنجلو ایک کروڑا تے خربہ روپے اسپتالاں تے ضائع پہ ہونے اس بندے کنجلو میں جمعہ پیر میر علی شاہ نے کار ضرور ہاں لیکن میں بڑا نالائق ہاں میں نے تے کام کوئی نہیں جڑا وسب نہ چے اسی تو آپ بیمار ہونے ہیں ڈاکٹر کو دوڑنے ہیں شفا اس کو منگنے ہیں یہ بڑا عجیب آدمی تک ہے جڑا نا میں فون اتے پھوک مارنا تے او بڑے جناب اے جے لوگاں ویکھو نا کہ جڑی نمائش دی پھوک مار دین دسنے واسطے کہ اساں انج کیتا ہے ادھروں اللہ کرنا ہی ہوئے او کام نہ تیرا بن منجے کرے مالک کریڈٹ تو دا ملے شرم تینوں آنی چاہیے تو کریڈٹ اپنے مالک نو دے مدد آندا عرض تو کا تے پھر لیا کرم اس کیتا میں کچھ نہیں کیا کرم اس کیتا میں کچھ نہیں اگر تیرے اتنا قرب بھی اللہ نال ہے کہ تو اس مقام تے میں کیا عرض کریں تو موڑتا نہیں پھر بھی ادب دا مقام ہے اللہ دو کی نکل گئی آ گئی تو کہنے نا کوئی ایسا کیم رکھی ہوا جتھے رکھی یا ایک کوئی اسرائیل تے نہیں بچ پہ گیا اچھا میں عرض کر رہا کہ ایسے لوگ جو نمائشی یہ کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی سنت پر عمل کریں کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر پھونک مارتا ہے نہ اس پھوکانی آواز آنی ہے تے نہ کوئی پھونک مارنے ہو تکنا ہے تے نہ اے بندہ تک سکنا ہے کہ کسا پھونک ماریس کڑیاں ماریس یا نڈیاں پھونک ماریس اتنی خفیہ پھونک مارنا ہے وہ جو لوگ ہیں جو اللہ کی سنت پر چلتے ہیں اور مخلوق خدا کی پردے میں پردہ در پردہ خدمت کر رہے ہیں ان کی پھوکوں کا میں قائل ہوں اور ان کی پھوکوں کا جو منکر ہے اس کا عقل نہیں ہے وہ فاتر العقل ہے سمجھ آئی آنے نا فلانے نہیں بڑی بددعا لگی جی بددعا کے لگی ہے جڑا مظلوم ہو سی صحیح بدعا اس نے لگ سی جڑا صحیح مظلوم ہے تے جڑے ایویں آنے جناب فلانے انج کہا چھوڑا جی بس ہن تباہ ہوئے سی اس طرح کوئی تباہ نہیں ہونا اگر جادوگری اور ایسی بددعاؤں سے دنیا اگر مرتی تو آج یہ آپ سب لوگ میرے سمیت سب ہم مر چکے ہوتے کیڑا برادری چوئے جی جڑا تسا نہیں تو میں نہیں زندگی چاہنا ہے ماما چھوڑ کے باقی ایک نظر نہیں دیکھ سکتا ہے جی کہ جاتا ہو اے اٹسی روڑا ہٹے تو میں اگے آواں ہے جی کوئی پتہ نہیں رہ سکنا تسی نہ میں اے اگر بددعاواں دا اثر ہو گیا
اگر بددعاواں دا اثر ہویا تے تسی اج مطلب صاف ہویا زمین تے بندہ نہیں ٹر سکنا آیا. سمجھ آیا کہ نہیں؟ نبایت از دعائے زاہد نبایت از دعائے زاہدان خشک ترسیدن. خشک نے لفظ ویکھو، خشک نہ لفظ. ایک زاہد تر ہونا ہے جڑا اللہ والا ہونا ہے، ایک ہونا ہے زاہد خشک. ایویں ڈنڈ پائی رکھنا. سمجھ آئی؟ ہر بندے کو پرہیز ایویں اوکھے سوڑے. اے مولوی خشک کدے انسان دے نیڑے نہیں لگے. بند کر دیو موبائل، بند کر دیو. ہوں تو میں بولنا پیا. یہ ہوندے زائدان خشک. انہاں دی بددعا کو آخیا نہ ڈرو. کدے سوال نہیں پیدا ہونا کھلو کے سڑکاں میں چوک بدوائیاں دے ہوندے آنکھ ہور کٹ اور دے بدوائیاں کچھ نہیں ہونا. اس آخیا اسی دلیل دیتی کہ از شمشیر چوبی ہیچ بوئے خونمی آیت. ایک کونی اصلی تلوار، اصلی تلوار جتھے آوے گردن لا کے رکھنی پڑے. اس اپنا بیگانہ نہیں تکیا اور جتھے چلے کم کر جاندی ہے. تے ایک ہوندی ہے لکڑی دی بنی تلوار جس دی شکل بالکل لکڑی والی ہوئے، پوری شکل شباہت داری لکڑی آ تلوار بنی ہوئے پوری لکڑی دی. اس اپنے مارو نہ لکڑی بھی تار ہے نہ اس کپڑے نہ وہ تلوار ہے. اس واسطے بددعا واسطے بھی منہ چاہیے. اگر دعا کے لیے چاہیے منہ تو بددعا کے لیے بھی منہ چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تے اس قسم کی باتیں یہ ضعف اعتقاد سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان اللہ کی ذات پر، مالک پر بھروسہ چھوڑ دے. ہاں زیادتی نہ کریں کسی انسان کے ساتھ، ظلم نہ کریں، حقوق تلفی نہ کریں. تو اگر وہ فریاد نہیں بھی کرے گا تو اللہ تک اس کی خاموش فریاد پہنچ جائے گی. تو آپ کا میرا کچھ نہیں بچے گا. تے اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک شخص ویسے ہی شور مچا رہا ہے تو اس کی بددعاؤں سے آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے. آپ اپنا معاملہ مالک کے ساتھ سیدھا رکھیں. مالک دیکھ میں نے اس کے ساتھ، تو بہتر جانتا ہے میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. تو وہ پھر مالک اس کی بددعاؤں کو بے اثر کر دے گا. حضرات یہ جس طرح ایک باڈی ہے نا، جسم میں نے کہا ہے، تو جس طرح مل ہے یہ آپ کی فیکٹری ہے، تو جس طرح اس میں ایک کرنٹ آ جائے تو مشینیں چل پڑتی ہیں، اسی طرح یہ باڈی ہے. اس میں جب تک اس نے امر کا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ویسألونک عن الروح. میرے آقا میرے محبوب یہ پوچھن تانے بولو روح نہیں دسو بھائی. اے محمد دس تو بڑا اللہ دا رسول بن گیا تے دس روح دی تاریخ کے لئے. قل الروح من امر ربی. انہاں دس چھوڑ یہ امر رب دا نام ہے. اللہ دے حکم دا تعلق جس ویلے تک جسم انسانی دے نال متصل رہے تے بندہ اٹھتا پھردا ہے چلدا پھردا ہے سب کچھ. جس ویلے اپنے حکم نو واپس لے لے بندہ ختم. ٹھیک ہے؟ تو یہ موت اور حیات کا تصور ہے. اللہ کا حکم جو ہے اس سے انسان زندہ ہے، اور جب یہ تعلق واپس کر لیا جائے تو موت طاری ہو جاتی ہے. اس سے ایک اور بھی چیز ثابت ہوئی کہ آپ لوگ، ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو ہم علاج کرا رہے ہیں، اس میں جو ہم نے شفا کا جو تصور رکھنا ہے وہ نہ دوائیوں کے ساتھ ہے، نہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہے، نہ تشخیص کے ساتھ ہے، نہ طبیب کے ساتھ ہے.
بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے حیات کو بھی پیدا کیا، جس نے دا کو بھی پیدا کیا، جس نے دوا کو بھی پیدا کیا، جس نے طبیب کو بھی پیدا کیا، جس نے تشخیص کو بھی پیدا کیا۔ یہ تصور رہنا چاہیے۔ یہ تو لوگ ہوئے نا کیمسٹ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیمسٹ۔ ایک ہوتے ہیں کمیونسٹ۔ تو کمیونسٹ جو ہیں وہ موت اور حیات کے اس انداز سے قائل نہیں ہیں جس طرح ہمارا تصور ہے۔ وہ تو ان کا تو یہ خیال ہے کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ صرف برج نارائن چک وسط کا یہ شعر ہے، بڑا فکر آمیز اور فکر انگیز شعر ہے ہندو کا، لیکن اس میں فکر دیکھیں آپ۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ بڑے اچھے لفظوں میں۔ تو یہ کمیونسٹ جو ہیں یہ کہتے ہیں جناب یہ از خود یہ دنیا بس چل رہی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ حماقت ہے، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ لیکن ہمارا جو مسلمان کیمسٹ ہے، مسلمان کیمسٹ، کمیونسٹ نہیں کیمسٹ، اس کا یہ تصور بھی ہونا چاہیے کہ پہلے تو دوائی درست بنائے، درست لائے، درست پہنچائے، پھر اس کی قیمت گلا منیاں چنگیاں نہیں لگنیاں بھی ہیں۔ اچھا تے دوائی بھی صحیح لائیں، پھر پہنچائیں بھی صحیح، اور اس کی قیمت بھی درست لگائیں، منافع بھی صحیح لگائیں۔ سمجھ آئی؟ ہر جگہ دشمن اپنے مخالف بیگانے سب ہوتے ہیں، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے مولوی حضرات ہوں، چاہے وہ مشائخ ہوں، ہیں جی، حسد سب میں ہوتا ہے۔ انسان جو اللہ کے مقبول ہیں ان کو چھوڑ کر بڑی مشکلوں کے بعد انہوں نے بھی حسد کو چھوڑا تو پھر مقبول ہو۔ تو آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں۔ تسی تے بندے نہیں آخنے ہو، او وٹا بھی خالی نہیں، پتھر بھی حسد نال بھریا ہے۔ آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں۔ دلیل کے دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کر رہ گیا۔ تجلی موسیٰ تے پئی تے طور تری جائی ایویں ہی سڑ گیا۔ اس آخیا تداں کیا ہوا؟ اس آخیا تجلی موسیٰ سے پئی نہ، میں نے ایسے تے نہیں پئی، اس گلا سڑ گیا، جل گیا۔ تے بندے ساڑ ہوندی ہے، لیکن اللہ واسطے نہ سڑیا کرو کسی نال، چاہے کوئی پیر صاحب ہو، پیراں جی بڑی ساڑ ہونی، مت کوئی 2-4 روپے او پیر کہن گیا جی میں رہ گیا ماریا گیا، یہ میرا مرید ہے اتنے کیوں پھنس گیا جی، نظرانہ گیا ادھر۔ اس واسطے کوشش انہاں دی ہوتی ہے اج کل اکثر مشائخ دی پیراں دی کہ اسی زیادہ تو زیادہ مرید کریے تاں جو نظرانہ ساڈے کول آوے۔ حالانکہ یہ گل نہیں، انہوں نے سوچنا چاہیے کہ تواڈے یہ جڑے ادارے بنے یہ پیسے بٹورنے واسطے نہیں بنے، تانوں اللہ اور رسول دے حوالے نال کوئی محبت نہ کر دیندا ہے تے اس تحفے نو، اس ادارے نو تسی کاروبار نہ بناؤ۔ تے تسی جسے لے کہو گے کہ جناب ساڈے کول میرے کول معتقد بنے زیادہ مرید بنن، آج کل خلافتاں بھی بڑیاں مل گیا، تو 50 بندہ لے آیا خلیفہ تو نہیں جا جو باپو آ دیتا ہے، پکڑی بنا دیتی جو تو پیا لٹ، بڑا ٹیکے نال نکلیا بندہ تے گیا تے جڑا رول کھول کے پھرنا پیا
اللہ دے بھروسے تے کہ رولا ہی پہ ہی ساڈے تے فرمایا جو تو پھر ٹر رہے میں کہہ رہا ہوں گل میں مقام جتنے چھوڑی گئی آئندہ بھائی میں اس طرح خطاب نہ کروں لگا ایک ہی جگہ تے بلا نہ جنریٹر کا انتظام کرا سمجھ آئی نا جنریٹر لگا یہ بڑا شودا جنریٹر رکھا نہیں یہ مانگوا بھی نہیں ہوا کسی نے اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے مشائخ جو ہیں آج کل کے یہ لوگ جو ہیں یہ بھی نسلیں ماں ہندو ہو گئی رزق اللہ دینے تساں لوگ دینے ہو حوالے نال مولوی نال ویر کر رہا ہے اے جناب لیڈر نال ویر کرنا ہے اڑا کے انہوں نے امتحان کیوں نظر آ کے جہے جناب تساں دی ککڑی بھی موئی ہوئی نا آخر پچھلے سال سنیا ککڑی موئی ہے ذرا فائدہ ہے جی تساں نے بچے مار بجاؤ تساں نے بڑے مار بجاؤ نکے پرواہ ہی کوئی اقتدار بچ ہے کدے فون آیا کدے کسی پوچھا نہ اے جس نے ووٹاں آ گئی ہیں جی ہوں تساں نے دروازے کھڑکانے شروع کر دے سن پھر آ سن فلانا بندہ برا ہے وہ فلانی پارٹی دا ہے یہ پارٹیاں بن گئی ہیں پارٹیاں ایک بھی انہوں دے لیڈر ہونے کے قابل نہیں ہے ایک بھی سب ملک دشمن لوگ ہیں ملک کو لوٹنے والے ہیں یہ اللہ کو غیب سے ایسا انسان بھیجے جو اس قوم کے بیڑے کو پار کرے جس آقا کے نام پر یہ ملک بنا اس آقا کے نظام کو اس میں نافذ فرمائے ہمیں وہ لیڈر چاہیے یہ نہیں کہ رہیاں کھیاں جڑیاں کو سنتا رہ گیا جڑیاں حداں رہ گیا انہوں بھی توڑ گئے یہ آنند جناب کے یہ مولوی ویسے ہی کر رہے ہیں شور مچا رہے ہیں میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں میں نہ انتخاب لڑے ہیں نہ کوئی پروگرام ہے نہ اللہ اس پاسے اساں آنے ہاں اگر کوئی اسلام کا وقت اسلام پر کوئی وقت آیا یہ میں کہتا ہوں اگر اسلام پر کوئی وقت آیا ناموس مصطفیٰ کا کوئی مسئلہ آیا تو انشاءاللہ فقیر اگر زندہ رہا تو یہ سب سے پہلے میدان عمل میں نکلے گا اس ویلے پاویں انتخاب لڑنا پے یا بوا کھڑکا کے تے آکھنا پے کہ آ کملی والے دے نظام نو ووٹ دے اللہ اور رسول دے نظام نو ووٹ دے اے میں اے تا اقتدار واسطے آنے نا اے کرسیاں تے بہنے واسطے تے فونا کر کے آرڈر چلانے واسطے اسی اپنی ہی جگہ تے پیسہ نہیں کدے بیٹھتے ہیں اساں کسی اسمبلی تے محلہ میں لینے دی لوڑ نہیں اساں جو اللہ تعالیٰ اپنے مال دیتے ہیں وہ کافی اس ویلے منگساں اسلام دا ٹائم آیا تے اساں تساں ووٹ اساں دیو تے اساں نہ دیو دین واسطے سانو کوئی لوڑ نہیں اللہ دا فضل ہے تے انہاں لوگاں نو سوچ کے ووٹ دیو کہ جو لوگ آج اسلام کے حوالے سے اس کے نام لے رہے ہیں لیکن اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اسمبلیوں میں الگ جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں سارے غلط ہیں کوئی ایک ٹھیک ہوگا مگر علماء کے مشورے کی ضرورت تھی علماء اس میں جو شور مچا رہے ہیں میں ایک غیر سیاسی ہونے کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ان کی جو یہ آواز ہے وہ درست ہے ان کی یہ آواز درست ہے آپ کی نظر میں وہ سیاست کی کرسی پر آنے کے لیے یہ کر رہے ہوں گے مگر نصیر الدین کے نزدیک چونکہ وہ درس نظامی کا ایک ادنا طالب علم بھی رہا ہے وہ دینیات کا کچھ حصہ پڑا ہوا ہے اس دنیا سے گزرا ہوا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ 2-3 پوائنٹ آپ کے جو حدود کے حوالے سے آئے ہیں جن کو آپ نے تعزیرات ایکٹ میں آپ لائے ہیں وہ غلط ہیں وہ قابل تبدیل ہیں تبدیلی کے قابل ہیں آپ کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کی حدود میں آپ تجاوز کریں
اور آپ اس میں تبدیلی لائیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. آخری ربائی میں پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے کہ میں نے نواز شریف کے دورے وزارت عظمیٰ میں مجھے انہوں نے کنونشن میں بلایا تھا، تو وہاں میں نے، حالانکہ نواز شریف نے کوئی ایسی کوئی ترمیم نہیں کی جس کے میں مخالف وہاں پڑھتا، بظاہر بے نظیر حکومت نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو اب کی جا رہی ہے، یہ بے نظیر نے بھی نہیں کی تو اس نے بھی نہیں کی. تو میں نے ایک صرف ان کو چونکانے کے لیے اور ذرا الرٹ کرنے کے لیے میں نے یہ ربائی پڑھی تھی وہاں، اور وہاں مشائخ بھی ہزاروں کی تعداد میں اور پاکستان کے تمام مسلکوں فرقوں کے مولوی علماء بیٹھے ہوئے تھے. 15,000 کا مجمع تھا، چیدہ کریم لوگ بیٹھے تھے. مجھے 20 منٹ وقت دیا گیا. اللہ کا فضل یہ تھوڑا ہے کہ میں 20 منٹ بولا، ایسی مجھ سے اللہ نے گفتگو کروائی کہ ہر مسلک کے آدمی نے نکل کر میرا ماتھا چوما. اختلاف کسی نے نہیں کیا کہ نصیر الدین نے یہ غلط کی، ورنہ اور جو کوئی بولتا تھا وہ اس طرح وہ بجاتے تھے، ڈیکس بجاتے تھے کہ یہ غلط ہے، تائیدن بھی اور تردیدن بھی. تو وہاں میں نے خوشامد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، درباری پیر بھی ہوتے ہیں، سرکاری پیر بھی ہوتے ہیں، سرکاری ملا بھی ہوتے ہیں، سرکاری درباری بھی ہوتے ہیں، لفافے جیب میں ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر ہم جو ہیں نہ سرکاری ہیں نہ درباری ہیں. سمجھ آئی نا؟ ہم تو اپنی جھونپڑی میں بیٹھنے والے فقیر ہیں، جو اللہ نے دیا اس پر کانے ہیں، قرات کرنے والے ہیں. ہم نہ کسی کی خوشامد کرتے ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں تو مالک اپنے سے ڈرتے ہیں. تو میں نے وہاں شعر پڑھا تو چونک گئی. 2 رباعیاں ہیں کہ جن، آج بھی میں کہتا ہوں، جو سید، جو مولوی، یہ مذہبی گروہ جو دین کو اپنے باپ دادا کا ورثہ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ لکھ دیں، فتویٰ دے دیں، ان کے مرید اس فتوے پر عمل کریں، یہ غلط بات ہے. جو فتویٰ اللہ اور رسول کی شریعت کے مطابق ہوگا ہم اس فتوے کو ماننے والے ہیں، چاہے کسی پیر کا دیا ہوا ہو، چاہے بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، ہم نہیں مانتے. جو اللہ اور رسول کے مطابق ہوگا ان کے لیے میں نے کہا، ایسے پیروں اور ایسے مولویوں کے لیے جو اپنی ذاتی خیالات کو عقائد کی صورت میں امت کے سر پر ٹھوستے ہیں اور خوشامدی مولوی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، میں سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والا ہوں. میں نے ان کے لیے کہا کہ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے، ردی تو نہیں. صاف آ کے سنے ہوئے، صاف آئے ہوئے تو ساتھ کرانٹ لگے، بولو بھی صحیح. اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر. کدے حکومت حدوداں تعزیراں حدود اجنا، اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر. اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں، اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر. اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں. اور دوسری ربائی کہ چل جاتا ہے مصطفیٰ پہ، او اقتدار دی کرسی تے بہنے والیا، میرا مشورہ مان جا. ویلے تے ویلا ہن سرے تے آئے، ویلا ہن جھانک رہا تینوں. سن میری گل، چل جاتا ہے مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن. چل جاتا ہے مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن. محتاج ہے خلقتن شہنشاہ نہ بن. محتاج ہے خلقتن شہنشاہ نہ بن. اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر. آئین شریعت میں نہ لا تبدیلی. تو بندہ اللہ بن، اللہ نہ بن. تو بندہ اللہ بن، اللہ نہ بن. وہ پہلے جڑا ہے نا
کہ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں، جاگیر ہے سب کی تیری جدی تو نہیں، اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر، اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں۔ یہ مولویوں اور پیروں کو سمجھنی چاہیے۔ اور دوسری جو ربائی میں نے پڑھی ہے اللہ نہ بن، یہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ورنہ وقت آ چکا ہے، الیس الصبح بقریب، بہت قریب ہے وقت، جھانک رہی ہے قدرت کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات یہ سب میں نے گفتگو ختم کر دی، آپ اس کے بعد آپ صفحے بنائیں، نماز پڑھیں گے کہ مختلف لوگ اچھے برے مخالف بھی ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی شکایت تھی کہ جن کے پاس آج میں آیا ہوں، سلیم صاحب بے سادے آدمی تک انہیں تباہی چار چھڑی نے اپنے مائک نہیں، کبھی بجلی بند بھی ہونی، جنریٹر نے انتظام نہیں کیتا، لیکن یہ اچھے آدمی محسوس ہوتے ہیں، تو کسی پر ویسے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت شرعی نہ ہو۔ تو ان کے جو مخالف حضرات ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو بھی مخلوق کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بھی انشاءاللہ اللہ کو جواب دیں گے، اور آپ لوگ بھی اللہ کا آپ نے بھی جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں مسلمانوں کو اخوت اور محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔